آج ہسپتال میں بہت رش لگا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اپنی سیٹ سنبھال کر سب کا چیک اپ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ابھی میں نے چند مریض دیکھے تھے کہ انگریز آدمی میرے پاس آیا اور مجھے اپنے گھر چلنے کا کہنے لگا۔ یہ آدمی پچھلے کچھ مہینوں سے مسلسل ایک دو دن کے وقفے سے میرے پاس آتا تھا اور مجھے اپنے گھر لے جاتا، کیونکہ اس کی ماں بہت زیادہ بیمار تھی اور سفر نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے تو ہاسپٹل میں بوڑھے مریض بھی آتے رہتے تھے، مگر اس آدمی کے پاس پیسے ہی اتنے تھے کہ وہ اپنی ماں کو تکلیف دینے کی بجائے ڈاکٹر ہی گھر بلوا لیتا۔ میں بھی پیسے لے کر چلی جاتی۔ ویسے تو وہ میرے لیے گاڑی بھیج دیتا تھا، مگر جب کبھی اس کی ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی تو وہ خود چلا آتا، کیونکہ تو وہ کچھ دیر کا انتظار بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر جلدی جلدی مریض نپٹانے کی کوشش کی، مگر وہ جلد بازی مچانے لگا۔ میں اس کے غصہ ہونے سے پہلے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس افراتفری میں مجھے ایک بات بھول گئی کہ آج میرا شوہر پاکستان سے واپس کینیڈا آ رہا تھا اور اس نے مجھے خود ہی ہاسپٹل سے پک کرنا تھا۔ میں اس آدمی کو انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ مجھے اس کام کے لیے اچھے خاصے پیسے دیتا تھا۔ اگر انکار کر دیتی تو وہ دوبارہ مجھے کبھی لینے نہیں آتا۔ اس لیے میں اس آدمی کے ساتھ ہسپتال سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب میں اس کے گھر پہنچی تو اس کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب نہیں تھی۔ میں نے گہرا سانس بھرا۔ پیسہ اور پیشہ دونوں ہی میری مجبوری تھے، جس کی وجہ سے میں اس آدمی کو کچھ نہیں کہہ پائی تھی، ورنہ مجھے شدید غصہ آیا تھا کہ میں ہاسپٹل میں اتنے مریض چھوڑ کر بھاگی چلی آئی تھی اور اس کی ماں گھر میں سکون سے پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے غصے پر قابو پا کر اس عورت کا معائنہ کیا اور دوائیں چیک کرنے لگی۔ ساتھ ساتھ میں اس آدمی کو ضروری ہدایات بھی دیتی جا رہی تھی، جو اس وقت اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ سے بے چینی سے پہلو بدلتا ہوا میری باتیں سن رہا تھا۔ میں نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا تو وہ مجھے عجیب سے اشارے کر رہی تھی، شاید کہہ رہی تھی کہ میں اس کے بیٹے سے دور رہوں۔ میں نے اس عورت کے اشارے نظر انداز کر کے سر جھٹک دیا، کیونکہ جس دن سے میں آ رہی تھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ عورت مجھے اپنے بیٹے سے دور رہنے کا اشارہ کرتی اور مجھے اس بات پر بڑی الجھن ہوتی تھی، کیونکہ میں صرف اس عورت کی بیماری یا علاج کی بات کرتی تھی، میں زیادہ فری نہیں ہوتی تھی۔ پھر نہ جانے کیوں وہ عورت مجھے دور رہنے کا کہتی، اس وقت بھی میں اسے نظر انداز کر کے اپنی بات کرتی رہی۔ اس عورت کے بیٹے نے وعدے کے مطابق ایک بڑی رقم مجھے پکڑا دی اور اپنے ڈرائیور کے ہمراہ مجھے واپس بھیجنے کی بجائے خود میرے ساتھ چل پڑا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گاڑی میں سوار ہو گئی۔ ہاسپٹل کا وقت تو ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے میرے گھر چھوڑ دے۔ یہاں سے فارغ ہو کر مجھے اپنے شوہر کا خیال آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ گھر جا کر اس کے استقبال کی تیاری کر لوں گی، مگر جب میں گھر پہنچی تو میرا شوہر مجھ سے پہلے وہاں موجود تھا اور شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ میں انہیں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ جب ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے رات تک پہنچنے کا کہا تھا۔ میری حیرت کو نظر انداز کر کے میرے شوہر نے میرا پرس اٹھا کر دیکھا اور جب میرے بیگ میں ایک اچھی خاصی رقم دیکھی تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بولا کہ میں نے تمہیں سرپرائز دینے کا سوچا تھا، اس لیے جلدی آ گیا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جلدی آنے پر مجھے بھی سرپرائز ملے گا۔ تم ہاسپٹل سے نکل کر ان انگریز لوگوں کے گھر جاتی ہو اور پیسہ کماتی ہو۔ اپنے شوہر کی ایسی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ مجھے اتنا غلط سمجھ رہا تھا۔ تب مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر پاکستان پہنچتے ہی سیدھا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ وہ مجھے اچانک مل کر سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو میں اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر جا رہی تھی۔ ہاسپٹل میں موجود نرسوں نے میرے شوہر کو انتظار کرنے کا کہا اور بتایا کہ میں اکثر اس آدمی کے ساتھ جاتی ہوں اور کبھی کبھی مجھے دیر بھی ہو جاتی ہے۔ میرا شوہر یہ سن کر بھڑک اٹھا اور گھر چلا گیا۔ شام کو میں گھر لوٹی تو میرے بیگ میں اتنی بڑی رقم دیکھ کر میرے شوہر نے مجھے وضاحت کا موقع دیے بنا ہی فوری طلاق دے دی اور مجھے وہاں سے چلتا کر دیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں بھی آ کر آئی تھی اور ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر کی جاب کر رہی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتی ہوں، یہاں تو پھر لوگوں کی زبان بھی الگ تھی، اس لیے زیادہ لوگوں سے میری جان پہچان بھی نہیں تھی۔ شوہر کے طلاق دینے کے بعد میں پریشان ہو گئی۔ اچانک میری نظر دروازے کی جانب گئی تو میں ٹھٹک گئی، کیونکہ دروازے پر وہی آدمی موجود تھا۔ میرا موبائل اس کی گاڑی میں رہ گیا جو وہ مجھے دینے آیا تھا اور اب حیران سا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں شرمندگی سے رو پڑی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی عزت کا پاس رکھا اور حلال کمائی رکھی، مگر میرے شوہر نے ایک تیسرے مرد کے سامنے میری عزت کا خیال کیے بنا میرے کردار پر داغ لگا کر مجھے طلاق دے دی۔ حالانکہ وہ آدمی ہماری زبان نہیں جانتا تھا اور یقیناً میرے شوہر کے الفاظ نہیں سمجھ پایا ہوگا، مگر تاثرات تو سب کو سمجھ آتے ہیں۔ ایک دم اس آدمی نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میرے پاس اب وہی آخری حل تھا، اسے میں نے بنا سوچے سمجھے اس کے ساتھ چلی گئی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس آدمی نے مجھے اپنے گھر لے جا کر ایک کمرہ رہنے کے لیے دے دیا۔ اس آدمی کی ماں نے مجھے دیکھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ عورت مجھے بڑے عجیب سے اشارے کر رہی تھی، مگر میں اپنی پریشانی میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مگر اس رات مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب اس عورت، میرا نام نگینہ ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے، میں کھاتے پیتے گھرانے سے بلونگ کرتی ہوں، ہم 4 بہن بھائی تھے۔
والد صاحب کا اپنا چھوٹا سا کاروبار تھا اور گھر میں اچھا کھانا پینا تھا۔ مجھے شروع سے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، میں پڑھائی میں بھی اچھی تھی۔ میرا شوق دیکھتے ہوئے گھر والوں نے میری تعلیم پر خاص توجہ دینی شروع کر دی۔ میری دن رات پڑھائی اور محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب میں نے میڈیکل کا ٹیسٹ دیا تو پہلی بار میں ہی امتحان پاس کر گئی اور میڈیکل کی طالبہ بن گئی۔ میں اپنے باقی بہن بھائیوں میں سب سے ذہین تھی اور واحد میں ہی تھی جو ڈاکٹری میں آئی تھی۔ میرے 2 بڑے بھائی تھے اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ بھائی پڑھ لکھ کر ابا کے کاروبار میں شامل ہو گئے۔ والدین نے ان کے اپنے ہی خاندان میں شادی کر دی۔ چھوٹی بہن کی بھی تعلیم میں خاصی دلچسپی نہ دیکھ کر میرے والدین نے اپنے جاننے والوں میں رشتہ کر دیا اور جلدی اس کی شادی بھی کر دی۔ میں پوری محنت سے اپنی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ جب چند سال بعد میری تعلیم مکمل ہوئی تو مجھے اپنے ہی شہر کے سرکاری ہاسپٹل میں نوکری مل گئی۔ مجھے کامیاب دیکھ کر میری دور پار کی پھوپھو نے اپنے بیٹے کے لیے میں رشتہ مانگ لیا۔ اس پھوپھو کے سسرالی بہت کھاتے پیتے لوگ تھے اور زمین و جائیداد والے تھے۔ اپنے اعلیٰ خاندان کے غرور میں وہ پھوپھو ہمارے باقی خاندان سے کم ہی میل جول رکھتی تھی، مگر جب مجھے ڈاکٹر بنا دیکھا تو انہیں خیال آ گیا کہ نگینہ تو اپنے خاندان کی لڑکی ہے اور دیکھی بالی ہے۔ تب انہوں نے سوچا کہ اپنے بیٹے کا رشتہ اسی گھر میں کرنا چاہیے۔ اتنے عرصے بعد آنا جانا کر کے رشتہ مانگ لینے پر میرے ابا جی کچھ حیران سے ہو رہے تھے۔ بظاہر پھوپھو کا گھرانہ اچھا تھا، مگر ہم میں سے کوئی بھی انہیں اچھے سے نہیں جانتا تھا۔ خاندان والوں نے ابا کو سوچ بچار میں گم دیکھا تو مشورہ دیا کہ رشتہ کر لینا چاہیے، وہ لوگ اچھے ہیں۔ اور ابا کی قسمت اچھی تھی کہ ان کی بیٹی کا اتنے اچھے گھر سے رشتہ آ گیا تھا۔ خاندان والوں کے سمجھانے پر ابا نے بھی حامی بھر لی اور یوں میرا رشتہ پھوپھو کے بیٹے کے ساتھ ہو گیا۔ پھوپھو کا بیٹا کینیڈا میں رہتا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ اس کا وہاں اپنا کاروبار تھا۔ رشتہ ہوتے ہی دونوں اطراف میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی اور بہت دھوم دھام سے میں رخصت ہو کر پھوپھو کے گھر پہنچ گئی۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے بھی تھے۔ مجھے اس گھرانے میں بہت عزت دی گئی۔ میں جو خوف کا شکار تھی کہ شاید ان سب لوگوں میں میرا گزارا نہ ہو، اب وہ خوف بھی دور ہو گیا تھا۔ شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد میں شوہر کے ساتھ کینیڈا آ گئی۔ یہاں میرے شوہر نے ایک چھوٹا سا گھر لیا ہوا تھا جو مجھے لگا تھا کہ شاید اس کا اپنا ہوگا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ کرائے کا گھر تھا۔ یہاں کے میرے شوہر نے میری نوکری کا بندوبست بھی کر دیا۔ میرا تعلیمی ریکارڈ بہت شاندار تھا، اس لیے مجھے یہاں بھی ایک ہاسپٹل میں نوکری مل گئی تھی۔ ساتھ ہی میں نے یہاں کی زبان کا کورس کرنا شروع کر دیا جو کہ میری جاب کے لیے بے حد ضروری تھا۔ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی مجھ پر اپنے شوہر کی بہت سی خامیاں واضح ہونے لگی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اس بات کی بھی سمجھ آ گئی کہ پھوپھو نے اپنے سسرالی خاندان والوں کو چھوڑ کر مجھے ہی کیوں بہو بنایا تھا، کیونکہ میرا شوہر کینیڈا میں اپنا پیسہ بزنس کے نام پر ڈبو چکا تھا اور اب خالی ہاتھ تھا۔ کینیڈا چھوڑ کر پاکستان جانے کو تیار نہیں تھا اور نہ ہی ان لوگوں نے خاندان میں کسی پر ظاہر کیا کہ وہ کن حالات کے شکار ہے۔ میرا شوہر عجیب دماغ کا بندہ تھا۔ ہاتھ میں پیسہ نہیں تھا، مگر اسے نوکری کرنا اپنی شان کے خلاف لگتا تھا اور ہر وقت وہ بڑے بڑے کاروباری لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا۔ اس کے پاس کاروبار کے بہت سے منصوبے تھے۔ گھر والے پہلے ہی اسے اچھی خاصی رقم دے چکے تھے اور اب مزید اسے ایک پیسہ بھی دینے کو تیار نہیں تھے۔ پھوپھو کو نظر آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا ساری زندگی اب بس یہی خیالی پلاؤ بناتا رہے گا، اس لیے انہوں نے کماؤ لڑکی لانے کا سوچا اور ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جو شوہر کو کما کر کھلائے، اور وہ میں ہی ہو سکتی تھی جو کبھی سر اٹھا کر کچھ نہ کہہ سکتی تھی، ورنہ بڑے گھر کی لڑکیاں تو پہلے روز ہی ایسے نکھٹو شوہر کو لات مار کر چلی جاتی ہیں۔ میرا دل اپنے شوہر کی سچائی کو جان کر بہت دکھی ہوا تھا، مگر میں خاموش رہی اور محنت کرنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ جو شان پاکستان میں ہماری بنی ہوئی ہے وہ قائم رہے اور یہاں میں محنت سے پیسہ اکٹھا کر کے کسی طرح اپنا گھر لے لوں۔ میرا شوہر بھی مجھے ہر وقت محنت کرنے کا کہتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے اپنے کاروبار کے لیے پیسے لینا چاہتا تھا، جبکہ میں اب اپنے شوہر کو جان گئی تھی، وہ صرف پیسہ اڑانا جانتا تھا۔ ویسے بھی جس مرد کو بیٹھ کر عورت کی کمائی کھانے کی لت لگ جائے کبھی خود کمانے کا تکلف نہیں کرتا، اس لیے میں بھی پیسہ جمع ضرور کر رہی تھی، مگر اپنے گھر کے لیے کر رہی تھی۔ ایسے ہی ایک دن ہاسپٹل میں اچانک ایک آدمی آ گیا۔ وہ اسی شہر کا رہنے والا تھا اور اس نے کہا کہ اسے ایک ایسی لیڈی ڈاکٹر چاہیے جو اس کے ساتھ اس کے گھر جا کر اس کی بیمار ماں کا علاج کر سکے۔ اس وقت میں ہی فارغ تھی، مگر میں کسی کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تبھی میں نے اس آدمی کو نظر انداز کر دیا، مگر جب اس نے مجھے دیکھا تو کچھ چونک سا گیا اور اچانک ہی ضد کرنے لگا کہ میں ہی اس کے گھر چلوں۔ میں انکار کر رہی تھی، مگر جب اس نے میرے سامنے پیسہ رکھ کر ساتھ جانے کا کہا تو میں ایک ساتھ اتنی بڑی رقم دے کر چونک گئی تھی۔ مجھے وہاں موجود ایک نرس نے بھی مشورہ دیا کہ میں گھبراؤں نہیں، اس کے ساتھ چلی جاؤں۔ اس نے کہا کہ یہاں کے لوگ فراڈ نہیں کرتے، واقعی اس کی ماں بیمار ہوگی اور اگر میرا علاج اسے پسند آیا تو وہ مجھے بے شمار پیسہ دے گا
اور اپنی ماں کا صرف مجھ سے ہی علاج کروائے گا۔ میں یہ سن کر سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ مجھے ویسے بھی پیسے چاہیے تھے اور یہ حرام کمائی تو ہرگز نہیں تھی۔ میں ایک ڈاکٹر تھی اور مریض کو دیکھنا میرا فرض بھی تھا۔ میں فرض پورا کرتی اور پیسہ لے کر آ جاتی۔ یہ سوچ کر میں مطمئن اور اس آدمی کے ساتھ چل پڑی۔ اس کی ماں واقعی بیمار عورت تھی، مگر زیادہ بیمار بھی نہیں تھی کہ وہ آدمی ہاسپٹل نہ لے جا سکتا، مگر ظاہر ہے صرف پیسے کی چمک تھی کہ وہ گھر بیٹھے سکون سے سب کروا رہا تھا۔ میں نے پوری ایمانداری سے اس کی ماں کا چیک اپ کیا۔ اس کی ماں صرف کسی ٹینشن اور صدمے کا شکار تھی۔ میں نے اس کے لیے دوا وغیرہ لکھ دی اور مزید کوئی بھی غیر ضروری بات کیے بغیر پیسے لے کر ہاسپٹل واپس لوٹ آئی۔ میرا پیشہ ورانہ انداز شاید اس آدمی کو پسند آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر دوسرے دن گاڑی بیچ کر مجھے بلوا لیتا۔ اس کے گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ اس کی ماں میرے علاج کے بعد سے ٹھیک ہونے لگی ہے۔ میں خوش ہو گئی، میرا کام چل نکلا تھا۔ میں اپنا فرض پورا کرتی تھی اور فیس کے طور پر مجھے اچھی خاصی رقم مل جاتی۔ بس اس آدمی کی ماں کی ایک بات مجھے کھٹکی کہ جب بھی میں اسے چیک کرنے جاتی وہ مجھے اپنے بیٹے سے دور رہنے کے اشارے کرتی اور کچھ ایسے عجیب اشارے کرتی جو مجھے سمجھ ہی نہیں آتے تھے۔ اس کا بیٹا اس کے قدموں میں بیٹھا رہتا۔ پہلے تو مجھے اشارے عجیب لگتے، مگر پھر مجھے ناگواری کا احساس ہونے لگا تھا کہ میں ایک پیشہ ور ڈاکٹر تھی، مجھے اس کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایسے میں اس کی یہ احتیاط مجھے بری لگتی تھی، مگر میں نے اسے نظر انداز کیے رکھا تھا۔ میرے پاس تیزی سے پیسہ جمع ہونے لگا۔ میں پوری امید تھی کہ میں بہت جلد یہاں پر اپنا گھر لے لوں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھ پر اپنے شوہر کی ایک اور خامی آشکار ہوئی۔ وہ شکی مزاج انسان تھا۔ کبھی اگر مجھے ہاسپٹل میں دیر ہو جاتی تو وہ انسان سو سوال کرنے لگتا، اور ایک دن مجھ سے نہایت ہی عجیب سوال کیا جسے سن کر میں چونک گئی۔ وہ بولا کہ کیا تمہارے ہاسپٹل میں کوئی امیر جوان ڈاکٹر ہے؟ میرے لیے یہ سوال حیران کن تھا۔ میری نظر میں ایسا کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھا، نہ میں زیادہ کسی کو جانتی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے انکار پر میرا شوہر بولا، پھر تمہیں ہاسپٹل میں اب دیر کیوں ہونے لگی ہے؟ میں اس بات پر دکھی ہو گئی تھی۔ وہ کیا سمجھ رہا تھا میں کسی ڈاکٹر کے چکر میں ہاسپٹل میں رکنے لگی ہوں؟ میری سنجیدگی پر میرے شوہر نے ہنس کر کہا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، مگر میرے دل میں اس کا یہ بےہودہ مذاق گڑ سا گیا تھا۔ شکی مرد کسی بیوی کے لیے ذہنی بیماری سے کم بھی نہیں ہوتا، اور میرے جیسی لڑکی جو خود کما کر کھائے، اس سے تو مرد کا شک ویسے بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اتنا ہی غیرت مند تھا تو خود کماتا اور مجھے گھر بٹھا لیتا، مگر میں نے یہ الفاظ اپنے شوہر کو نہیں کہے تھے اور دل میں دبا گئی۔ میری تربیت ہی کچھ ایسی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے شک کو نظر انداز کر کے اپنی جاب پر دھیان رکھا اور جتنا پیسے جمع کر سکی وہ سب اپنے پاس چھپا کر رکھنے لگی۔ میرا شوہر میری کمائی پر عیش بھی کر رہا تھا اور سال بعد پاکستان میں جا پہنچا۔ میں جو شادی کے بعد پہلی دفعہ گھر سے اتنی دور آئی تھی، دن رات گھر والوں کی یاد میں سلگ رہی تھی، مگر پیسہ بچانے کی لالچ میں پاکستان جانے کا نہیں سوچا۔ مگر میرا شوہر میری پرواہ کیے بنا پاکستان چلا گیا۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اس دن میں حسب معمول اس عورت کو چیک کرنے چلے گی، مگر میں نہیں جانتی تھی میرے شکی شوہر نے مجھے اس آدمی کے ساتھ جاتے دیکھ کر غلط مطلب لے لیا تھا اور میرے گھر پہنچتے ہی مجھ پر بدکاری کا الزام لگا کر مجھے طلاق دے دی۔ میں واپس اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئی، مگر وہ مجھے اپنے گھر لے جاتے ہی کمرے میں بند ہو گیا۔ پورے 3 گھنٹے تک نہ باہر نکلا اور نہ کوئی بات کی۔ میں الجھی ہوئی سی باہر ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ 3-4 گھنٹوں کے بعد وہ آدمی اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ مجھ پر اس دن انکشاف ہوا تھا کہ کیوں وہ عورت مجھے اپنے بیٹے سے دور رہنے کا اشارہ کرتی تھی۔ میں اسے ہی غلط سمجھتی رہی، جبکہ وہ تو مجھے اپنے بیٹے سے بچانا چاہتی تھی۔ اس آدمی نے مجھے ایک کمرہ دکھایا جہاں مجھے رہنے کی اجازت تھی۔ میں نے فوراً اس کمرے میں جاتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ میرا دل خوف سے ڈر رہا تھا، مجھے بہت رونا آیا۔ میں ایسی جگہ موجود تھی جہاں سے اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ پوری رات میں نے رو دھو کر گزاری اور میرے دل میں اپنے سابقہ شوہر کے لیے شدید نفرت پیدا ہو رہی تھی۔ صبح ہوتی میں باہر نکلی تو وہ آدمی گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں اس کے گھر سے نکل کر اپنے سابقہ شوہر کے گھر پہنچی تو وہ بھی گھر پر نہیں تھا اور دروازے پر لاک تھا۔ میرے پاس دوسری چابی تھی جس کی وجہ سے میں گھر میں داخل ہوئی اور اپنا سامان اور پیسے سمیٹنے لگی اور ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ دیا۔ میں واپس اسی عورت کے گھر آئی تھی۔ اب یہاں پر رہنا میری مجبوری تھی۔ میں نے اپنا سامان اس کمرے میں چھپا کر رکھا جو مجھے رہائش کے لیے دیا گیا تھا۔ میں آج پہلی دفعہ اس آدمی کی غیر موجودگی میں اس کی ماں کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر چونک گئی اور خوشی سے ملی۔ وہ عورت اپنی زبان میں مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اب کافی حد تک یہاں کی زبان سمجھ گئی تھی۔ میں نے اس کی ماں کو بتایا کہ میں مسلم ہوں اور میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے اور فی الحال میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔
मेरी बात सुनकर वो औरत दुखी हो गई और मुझे कहा कि मैं जब तक चाहूँ उनके घर रह सकती हूँ। उस औरत की बात पर मुझे उस आदमी की रात वाली बात याद आई, तो मैंने झिझक कर उस औरत को बताया। मेरी बात पर उसके चेहरे पर एकदम खौफ सा आ गया। उसकी आंखें नम हो गईं और उसने मुझे अपनी बीमारी की वजह और अपने बेटे की उस आदत की वजह बता दी। मैं सच्चाई से वाकिफ होकर दंग रह गई थी। उस औरत ने बताया कि उसकी एक बेटी थी जो जवान थी और अपनी माँ और भाई की लाडली बेटी थी। घर में पैसे की कमी नहीं थी, मगर वो जवान हुई तो उसे गुनाहों की लत पड़ गई। वो भाई से छुपकर गैर मर्दों से ताल्लुकात रखने लगी। उसकी बदकारी हद से बढ़ गई। एक दिन उसके भाई ने उसे ये काम करने से रोका, मगर वो संभलने की बजाय दीदा दलेरी पर उतर आई। भाई का गुस्सा नहीं चलता था कि वो उसे खत्म कर दे। उसने बहन से कतई ताल्लुक कर लिया और उसे उसके हिस्से की जायदाद देकर घर से निकाल दिया। वो बहन दूसरे शहर जाकर बस गई और अपनी आज़ाद जिंदगी गुजारने लगी, जिस पर भाई अपने फैसले पर पछताकर उसे मनाने की कोशिश करने लगा, मगर वो अचानक गायब हो गई और आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसके गम में वो आदमी और उसकी माँ सदमे में आ गए थे। वो औरत इलाज करवाने पर राजी नहीं थी, इसलिए उस आदमी ने हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर का पता किया। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह हैरान रह गया, क्योंकि मैं बिल्कुल उसकी बहन की हमशक्ल थी। जाने क्या सोचकर उसने मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए आमादा किया। मैं पैसा देकर मान गई और उसके घर चली आई। उसकी माँ ने मुझे देखा तो खुश हो गई। वो मुझे अपनी बेटी ही मानने लगी थी। उसने बेटे से भी यही कहा था कि मैं उसकी बेटी ही हूँ। उसी खुशी में वो ठीक होने लगी, मगर उसे खौफ था कि कहीं उसका बेटा मुझे फिर से घर से ना निकाल दे, या फिर कभी गुस्से में मुझे अपनी बहन समझकर मेरी जान ना ले ले। इसलिए वो औरत मुझे अपने बेटे से दूर रहने का इशारा करती थी, मगर वो आदमी मुझे अपनी माँ के चेकअप का बहाना बनाकर घर ले आता था। उस दिन वो मुझे अपने घर ले आया और अपने कमरे में बंद हो गया। जब वो कमरे से निकला तो उसने मुझसे यही कहा कि अगर वो खुद को कमरे में बंद ना करता तो वो शायद मेरा कत्ल कर देता। मैं उसके अल्फाज पर खौफजदा हो गई और उसकी बात नहीं समझ पाई थी। उसकी माँ ने मुझे बताया कि मुझे देखकर उसके बेटे को लगा था कि मैं उसकी बहन हूँ, मगर जब उसने मेरी छानबीन की तो पता चला मैं उसकी बहन की हमशक्ल हूँ और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मगर वो फिर भी कभी कभार मुझे अपनी सगी बहन समझकर गुस्से हो जाता। वो समझता मैंने उन दोनों को धोखा दिया है, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी शक होने लगता था कि मैं अनजान बनकर उनके दरमियान रहने लगी हूँ। बुरी औरत ने मुझे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाई तो मैं हैरत से साकत रह गई। वो वाकई मेरा दूसरा रूप था। मैंने सुना था कि एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, और आज देख भी लिया। मैंने अपने मोबाइल में मौजूद अपने बचपन, जवानी और हर उम्र की तस्वीर उन दोनों को दिखाई तो उन्हें यकीन आ गया मैं कोई और हूँ। फिर उस आदमी ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, मैं उसे माफ़ कर दूँ और चाहे जो भी हो, मैं उसके लिए उसकी बहन हूँ और जब तक चाहूँ उसके घर रह सकती हूँ। मैं जो अपने शोहर की बदफितरी का शिकार थी, गैर लोगों की इस मोहब्बत पर रो पड़ी थी। मैंने घर वालों को कॉल करके सब बता दिया। वो सब गमज़दा थे और मुझे घर बुलाने लगे थे। मैंने यहाँ पर बहुत दुख देखे। माँ बाप के बुलाने पर मैं वापस आ गई। 3 साल बाद मेरे वालिदैन ने मेरी दूसरी शादी कर दी और अब मैं अपने दूसरे शोहर के साथ हंसी खुशी रह रही हूँ। नाज़रीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद सबक आमोज़ कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई और सबक आमोज़ कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।